ہر وقت بندہ دکھی بے چین، ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے۔ تو وہ ایک عجیب اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت میں گھری ہوئی زندگی، مصائب آلام کے اندر پھنسی ہوئی زندگی، ایک مصیبت زدہ زندگی کا تصور۔ تو اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اس کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ 5 سبب پائے جائیں تو اس کو تو باہر صورت ایک نئی زندگی کا، خوبصورت زندگی کا، ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب و ذریعہ ہے وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، جمعۃ المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں، صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی چیز ہے۔ اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں، تھکے ہوں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی ہے، حالانکہ آپ تو سو گئے ہیں، لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دی اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی، تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی؟ اور وہ شخص جو 5 نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو کچھ چیز ضرور کاٹتی ہے، اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں۔ نمازی کو تو پتہ ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا، رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے، آج فلاں مسئلہ ہے، آج میرا کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی؟ تو اس کے نیند نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہا ہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارک نماز ہو۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کافر تھا، وہ کہتے ہیں بڑا زور آور تھا، تو وہ یہ گائے کی کھال بچھا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا کہ اس کو اگر ہمت ہے تو میرے نیچے سے کھینچ کے دکھاؤ، میں نے دبا دیا اس کو۔ ہمارے یہاں ہوتا نا یہ میرا بازو پکڑو اور چھڑا کے دکھاؤ، یا میں بازو پکڑتا ہوں تو چھڑا کے دکھاؤ۔ تو اس زمانے میں وہ کھال بچھاتا اور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ کھینچو۔ 10 آدمی اس کھال کو کھینچتے لیکن وہ کھال کھینچی نہ جاتی، ان لوگوں کے زور سے کھال ٹوٹتی رہتی، حتیٰ کہ جو اس کے پاؤں تلے دبی ہوئی جگہ تھی وہ رہ جاتی، باقی لوگ توڑ دیتے، اتنا زور آور تھا۔ تو یہ اس کی کہانی ہے، لیکن یہ بتائی گئی ہے سب لوگوں کی، جس کو اقتدار ملے، زور ملے، زر ملے اور کوئی منصب مل جائے تو پھر کہتا ہے بس ہم چوما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا زمانے میں بندے 2 ہی ہیں، ایک تو اور ایک میں۔ اس نے کہا اگر صحیح چھان نہ لگائیں تو میں ہی میں ہوں، تو بھی نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرے پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ جب اقتدار پاس ہوتا ہے، جب دولت پاس ہوتی ہے، جب چھاتی میں زور ہوتا ہے، جب قبیلہ خاندان پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں میرا کون مقابلہ کر۔ یہ ایک انسانی طبع ہے بھی کمزور،
لیکن تھوڑی سی ہوا بدو، یہ کیسا غبارہ ہے، فوراً پھول بھی جاتا ہے. لیکن کوئی معمولی سی سوئی چبھ جائے تو ساری ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور اگر تیزی سے کوئی چیز ہو تو پٹاخہ بھی لگتا ہے. تو یہ غبارہ پھول جاتا ہے تھوڑی سی ہوا سے، تکبر کی ہوا سے، دولت کی ہوا سے، اقتدار کے نشے میں یہ پھول کے کتنا بڑا ہو جاتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہتا ہے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے اندر اتنی ہوا ہے، میرے اوپر کسی کا بس کیسے چل سکتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. جب وہ مال نمائش میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس کی تصویریں بھی جاری کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا بھی ہے، دیکھو میں نے یہ گھر کا گیٹ لگایا تو کس کے کتنے پیسے لگ گئے، شادی پہ میں نے اتنے کی آتش بازی کر دی. پہلے تو کہتا ہے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں طاقتور ہوں، میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتا ہوں، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میرے اثر و رسوخ بہت سارے ہیں، کچہریاں میں خرید لیتا ہوں، تھانے میں خرید لیتا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، میں طاقتور ہوں، میرا اثر و رسوخ بہت ہے. پھر کہتا ہے میں نے فلاں معاملے میں اتنا مال لگا دیا، اتنا مال فلاں لگا دیا. وہ اپنے مال کے فضول خرچ پر لوگوں سے داد لے رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، یہ اس کی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے، اَيَحْسَبُ، وہ گمان کرتا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر گیا اس بات کو. أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اس کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ اللے تللے فضول خرچیاں، یہ مال کو یوں اڑانا اور نمائش کرنا، میں نے دیکھا ہے یہ مذہب والے لوگوں میں بھی ہے کہ آپ جامعہ کے لیے فنڈ مانگیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور ایک بے عمل ناتخواں ہوگا تو اس کے اوپر ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں تو چپکے سے آپ نے داخل ہو کے پیسے دیے، رسید لی اور چلے گئے، لیکن وہاں تو ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو وہاں پھر انسان ایسے اڑاتا ہے خوش دلی کے ساتھ. وہ خوش دلی روحانی تسکین کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی تسکین ہوتی، حظ روح نہیں ہوتا، حظ نفس ہوتا ہے. اگر اسلام کی روح اور قرآن کا مطالعہ ہماری زندگی میں آ جائے اور قرآن جو بتاتا ہے وہ ہم سمجھ جائیں تو زندگی نور علی نور ہو جائے، ہم پھر اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جائیں. کل اب جس طرح باپ بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہماری شفقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ایک دیوار کی طرح ہے. اسلام کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو رات کو 100 نفل پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو دن کو اتنے پارے ختم کرتا ہے. نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو کیا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ آج ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. آج کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کے لیے. آج ممبر و محراب سے بھی مجھے معاف کرنا جس طرح کے درس اور سبق دیے جا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین نہیں ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارا وجود نافع ہو، جدھر سے گزرتے جاؤ خوشبو پھیلتی چلی جائے، تمہارے انفاس کی مہک سے اجالے ہوں. تم فارمی چوزے نہیں ہو کہ ہر وقت اپنے ہی آرام کی تلاش میں رہو، تم لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہو.